ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سن بھی رہا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں ہوں مطمئن کہ دروام کو سجا دیا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ اللہ خالق اللہ کی قدس حمد و سلام، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا، انگنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں، اس کائنات کی یہ اصل حقیقت ہے، جس طرح عبادت کے لیے صرف اللہ رب الرحمن کی ذات ہے، ایسے ہی اتباع اور اطاعت کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر خدائی خدا کی ہے تو مصطفی صرف اور صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح اس عمارت کا دل اور اس عمارت کا نقطہ اس کی بنیادیں ہیں، درخت کا دل اور درخت کا نقطہ آغاز اس کی جڑیں ہیں۔ انسان ہے تو انسانی وجود کا پورے کے پورے وجود کا مرکز انسان کا دل ہے۔ جب دل اپنی دھڑکن بند کر دے تو پھر انسان کا نام انسانوں سے نکال کے مردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اسے شہر خاموشاں قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ پوری روئے زمین کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کو بنایا ہے۔ اسی طرح پورے کے پورے دین اسلام کا بھی ایک دل ہے، پورے کے پورے دین اسلام کا بھی ایک مرکز ہے، پورے کے پورے
دین اسلام کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے۔ ہر چیز کا مرکز، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ لوگوں، اسلام کا دل، دین اسلام کا دل، دین اسلام کا نقطہ اور مرکز کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اگر انسان اس نقطہ سے ہٹ جائے، اسلام کے مرکز محمد رسول اللہ کو بھلا دے، اسلام کے مرکز محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے پھر جائے، پھر اس انسان کے ایمان، اس انسان کے دین اور اس انسان کی مسلمانی کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اس کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ شیخ احمد سرحدی ایک دن وہ کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی شان، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی عظمت کو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ساری رات قلم منہ میں تھمائے ہوئے، سوچوں میں گم، جنہیں دنیا شیخ احمد سرحدی مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے بھی سوچا کہ محمد رسول اللہ کی سیرت پہ کچھ لکھوں، اللہ کے نبی کی سیرت پہ کچھ اپنا اظہار بیان کروں، لیکن کیا ہوتا ہے، ساری رات سوچتے رہے اور اینڈ پہ کیا لکھتے ہیں، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن صلاح کما کان حقہ بارز خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اے کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ، میں آپ کی عظمت کیا لکھوں، میں آپ کی شان کیا لکھوں، میں آپ کا مقام کیا لکھوں، لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرا قلم آپ کی عظمت کو لکھنے کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ میں تو پھر اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، لا یمکن صلاح کما کان حقہ، آپ کی شان کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت اور بلندی کا، آپ کی تعریف کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، بارز خدا تو ہی قصہ مختصر۔ رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے پیغمبر آپ کا مقام ہے۔ اس روئے زمین کی ہر جاندار اور بے جان چیز محمد رسول اللہ کی پہچان رکھتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں اس وقت سے اللہ کے کاغذوں میں، لوح محفوظ میں نبی لکھا گیا ہوں جب ابھی اللہ نے ہمارے باپ آدم کو بھی پیدا نہیں تھا کیا، جب ابھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں تھی کی۔ اور معراج کی رات پیارے پیغمبر نے فرمایا، مجھے آسمان پہ اللہ نے بلایا، لوگوں اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہے، اس کائنات کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کے پیغمبر کی پہچان رکھتی ہے۔ اس زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں پہ اللہ کی نوری مخلوق بھی محمد رسول اللہ کو پہچانتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل مجھے آسمان کی طرف لے کے بلند ہوئے، پہلے آسمان پہ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، من این انت، دروازے پہ کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے فوراً دروازہ کھولا اور فرشتہ محمد رسول اللہ کو پہچانتا تھا۔ یہی بس نہیں، نبی نے فرمایا دوسرے آسمان پہ لے کے گئے، وہاں کے دروازے پہ دستک دی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا، لیکن یوں ہی محمد رسول اللہ کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی ہے تو آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، آ جاؤ
بہت نیک بچے ہو اور بہت نیک اس کائنات کی اور آسمان کی بلندیوں پہ پہچاننے والی نیک شخصیت ہو۔ نبی نے فرمایا دوسرے آسمان پہ دستک دی، وہاں بھی دروازے پہ دستک دی اور فرشتے میرا نام سنتے ہیں اور دروازوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ نبی سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ صرف پہلے دروازے پہ پہلے آسمان پہ محمد رسول اللہ نے نام بتلایا ہے، پھر فرشتوں کو نبی کی پہچان تھی، آسمان کی نوری مخلوق محمد رسول اللہ کی پہچان رکھتی تھی اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کی نوری مخلوق محمد رسول اللہ کو پہچانتی ہے اور اللہ نے اپنے قرآن میں اس سورج کی مناسبت سے، اس سورج کی چمک کی مناسبت سے دو اصطلاحیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک سورہ نبا کے اندر 30ویں پارے میں رب نے فرمایا سراجم وہاجا، لوگوں میں نے چمکتا ہوا سورج روشن چراغ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا اس چراغ سے، اس سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے اور ساری دنیا کو یہ سورج روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ رب نے اپنے قرآن میں سورہ احزاب میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھی سراج منیرہ کہہ کے روشن چراغ کہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے سورج کو بھی روشن چراغ کہا، اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بھی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ لوگوں جس طرح پوری کائنات کے اندر سورج ایک ہے اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات کے ذرے ذرے کو روشنی فراہم کرنے کے لیے میں رب نے صرف ایک سورج بنایا ہے، ساری دنیا کے انسان، حیوان، بری بحری مخلوقات اس ایک سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی میں رب کبریا نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اگر کسی کو بنایا ہے، روشنی کا مینارہ اگر کسی کو ٹھہرایا ہے، کسی کے نقش قدم پہ چل کے مجھ تک پہنچنے کا رستہ اگر بتلایا ہے، لوگوں جس طرح کائنات کے اندر روشنی دینے والا سورج ایک ہے، ایسے ہی رب کی پہچان کروانے کے لیے محمد رسول اللہ بھی میں نے پوری کائنات کے اندر ایک ہی بنایا ہے۔ یہ بھی سورج، یہ بھی چراغ اور آسمان کا سورج، اس کو بھی رب نے چراغ کہا ہے۔ اس چراغ سے تم روشنی لیتے ہو چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، صحت مندی کے لیے، اور اس چراغ سے تمہیں روشنی ملے گی اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اس کائنات کی ہر چیز محمد رسول اللہ کو پہچانتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو انی لعارف، اللہ کی قسم میں اس پتھر کو جانتا، انی لعارف، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ جب ابھی اللہ نے مجھے نبی نہیں تھا بنایا، کان یسلم علیکا، جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ پتھر مجھ محمد کا سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے پیغمبر کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ بدترین دشمن ابو جہل ایک دن اللہ کے پیغمبر کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے اور آ کے ستاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں گے
میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آؤں گا۔ ابھی اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں بولے۔ فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تیری مٹھی کے اندر وہ چیز بول کے بتائے کہ اللہ کے رسول ابو جہل میرا نام پوچھنے کے لیے آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر نہیں بولے، مٹھی کے اندر کنکر بول جاتے ہیں اور کنکر بول کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے پیغمبر کو جانتی ہے، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے پیغمبر کو پہچانتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، سیرت ابن ہشام والا لکھتا ہے نبی کا ایک سفید رنگ کا خچر تھا۔ نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیغمبر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد تک نبی کا سفید خچر جس پہ اللہ کے پیغمبر سواری کیا کرتے تھے، لوگوں مدینے کی گلیوں میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کی خوشبو سونگتا پھرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، 3 دن تک وہ خچر مدینے کی گلیوں میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر تیسرے دن نبی کے گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سر رکھتا ہے اور یہ خچر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ یہ خچر نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، کیونکہ خچر کو بھی اللہ نے اس بات کا علم دے دیا تھا کہ یہی روشن مینارہ ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے متعلق اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اگر صحیح معنوں میں مجھ رب رحمان کی محبت چاہتے ہو، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، میرے محمد کے اسوائے حسنہ کو سینے سے لگا دو، اپنی صبح سے لے کر شام تک تمام کے تمام کرنے کے کام ویسے کرو جیسے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ لوگوں اس کائنات کے اندر میں سمجھتا ہوں 3 بنیادی ایسی چیزیں ہیں، اگر لوگوں کو ان 3 بنیادی چیزوں کی پہچان نہیں ہوئی، گویا کہ انہیں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کی پہچان ہے۔ اگر نبی کے آ جانے کے بعد بھی اللہ کا قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہونے کے بعد بھی، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں داغے کڑے چھلے پہنتا ہوں اور اس بات پہ امید یقین اور توکل بھروسہ کرتا ہوں کہ ان داغوں کی وجہ سے، کڑوں کی وجہ سے، چھلوں کی وجہ سے میں بیماریوں سے بچ جاتا ہوں یا مجھے شفا ملتی ہے۔ ارے یہ کیسی مسلمانی ہے، کروڑوں کی بلڈنگ بنا کے میں اوپر ہنڈیاں رکھتا ہوں اس نیت سے کہ نظر نہ لگ جائے، لاکھوں کی گاڑی لے کے اس کے سامنے میں جوتا لٹکاتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باوجود اس کے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ کیسی مسلمانی ہے؟ میرا ایمان اپنے نبی کے فرمان پہ نہیں ہے، میرا ایمان اپنے رب کے قرآن پہ نہیں ہے، اور میرا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مجھے لوگوں کی نظروں کا ڈر ہے اور میں اپنے مکان کی چھت پہ ہنڈیاں رکھتا ہوں، اپنی گاڑی کے آگے چھتر اور جوتا لٹکاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ جوتا مجھے نقصان ہونے سے بچائے گا، یہ ہنڈیاں مجھے نقصان سے بچائے گی، یہ لوہے کا کڑا اور چھلا مجھے نقصان سے بچائے گا۔ اگر یہ امید ہے اور اگر یہ یقین ہے تو پھر اس مسلمان نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس مسلمان کا یقین یہ ہے کہ میرا نفع اور میرا نقصان اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے،
پھر اس مسلمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کو پھر اس نے پہچانا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو پھر اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ ارے کون سا ایسا دکھ ہے جس کا علاج تیرے نبی نے نہیں بتایا؟ کون سی ایسی پریشانی ہے جس کا حل اللہ کے قرآن سے یا محمد کے فرمان سے ہمیں نہیں ملتا؟ کون سا ایسا دکھڑا ہے جس کا مداوع اللہ کے قرآن میں نہیں ہے یا محمد رسول اللہ کے فرمان میں نہیں ہے؟ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں اگر پریشانی آ جائے، غم آ جائے، مصیبت آ جائے، بری طرح پھنس جاؤ تو کہو اپنی زبان سے، سیکھیے میرے ساتھ۔ نبی نے کیا جملے فرمائے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نبی نے فرمایا جو بری طرح پھنس جائے، جس پہ آزمائشیں آ جائیں، جس پہ قرضے چڑھ جائیں، جو ظلم و جبر کا نشانہ بنتا ہوا نظر آئے، جس پہ مصیبتیں آ جائیں، گہرے غم اور مصیبت میں پھنس جائے، میرا وہ امتی نہ تاگے پہنے، نہ کڑے پہنے، نہ چھلے پہنے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، جھکے صرف اللہ کے آگے اور کام وہ کرے، وہ نسخہ کیمیائی استعمال کرے جو محمد رسول اللہ نے اپنی سچی اور سچی زبان سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرا امتی جو پریشان ہو جائے، جو غم کے اندر مبتلا ہو جائے، جو پوری طرح مصیبت کے اندر پھنس جائے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹ آئے، ایک تو اپنی نمازوں کی پابندی کر لے، دوسرا مجھ محمد سے یہ بول لے، کہے اپنی زبان سے اللہ 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 ہی ہے، اللہ ہی ہے، وہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا۔ نہ میں داغا پہن کے مصیبت دور کروں گا، نہ چھلا پہن کے مصیبت دور کرنے کی کوشش کروں گا، نہ کڑا پہننے کی کوشش کروں گا، لا اشرک بہ شیئا۔ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ نبی نے فرمایا اللہ رب رحمان ان جملوں کو پڑھنے والے بندے کی تنگ دستی کو خوشحالیوں میں بدل دے گا، اس کی بیماریوں کو صحت یابیوں میں بدل دے گا، اس کی مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں بدل دے گا۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میرا بیٹا مشرکین کی قید کے اندر پھنسا ہوا ہے، دعا کریں، مجھے حل بتائیں، میرا بیٹا اس مصیبت سے نکل جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بیٹا سالم پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اے میرے صحابی لوگوں نبی کو پہچانو، نبی نے ہر چیز کا حل اور علاج اپنے فرمان میں ہمیں بتلایا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی تو کثرت سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر بندے کو یہ جملہ آتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابی تو اس جملے کو پڑھ، اس کلمے کو پڑھ، اس کے اندر اتنی جان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، نہیں مجھے کوئی نقصان ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اس کا ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے صحابی اس کو پڑھا کر اللہ تیرے بیٹے کو اس ظالموں کی قید سے رہا کر دے گا اور تیری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ سالم کے باپ کہتے ہیں ابھی میں نے 3 دن بھی اس کو نہیں پڑھا، میرا بیٹا صحیح سلامت اللہ نے میرے گھر پہنچا دیا۔ اور نبی نے فرمایا تھا میرے صحابی یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہا ہے اور میرے رب نے مجھے بتلایا ہے، اس کلمہ پڑھنے والے کی اللہ 99 بیماریاں دور فرماتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی بیماری غم اور ہم ہے، غم اور پریشانی ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، جو کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، باوجود اس کے کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر بھی دل اداس ہے، پھر بھی ذہنی ٹینشن ہے،
پریشانی ہے، نبی نے نسخہ کیمیا دیا تھا، لوگوں مجھ محمد کو پہچانو، میری تعلیمات پہ عمل کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے اس کے پڑھنے والے کی 99 مشکلات 99 بیماریاں اللہ دور فرماتا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ اللہ اس کا غم اور اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، نمبر 1، اگر انسان اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا توکل اللہ پہ مضبوط کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے نبی کی آمد کو پہچان لیا ہے، نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیا ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نبی کے فرمان کو، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک موقع پہ نبی نے ایک دعا کی ہے، ایک بد دعا کی ہے، سنیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ کے پیغمبر آج ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک بد دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کی ہے اور بد دعا کیا کی ہے؟ پہلے اللہ کے پیغمبر بد دعا کرتے ہیں، اللہم لعن الیہود والنصارى ان قبور انبیاء مساجدہ، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جن ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو چونے چاٹنے کے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ رب الرحمن کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور ساتھ اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کے اوپر آ کے میرا امتی کوئی ساتھ نہ جھکائے، کوئی ماتھا نہ ٹیکے۔ یہ میں نہیں کہتا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں۔ نبی دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر پہ میلا نہ لگے، اے اللہ میری قبر پہ عرس نہ ہو، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ بس نہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ آ کر کچھ جھکے نہ، کچھ چومے نہ، کچھ چاٹے نہ۔ اور اس کی عملی تصویر آپ اور میں جب بھی روضہ رسول کے پاس جائیں، شرطے اس طرح کھڑے ہیں، ہے کسی کی جرأت آگے بڑھ کے محمد کی زبانیں اطہر سے نکلی ہوئی اس دعا کو توڑنے کی کوشش کرے جو دعا اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھی۔ اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قبول فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس روئے زمین پہ کسی کی قبر پہ جھکا جا سکتا، چوما جا سکتا، چاٹا جا سکتا، سر جھکایا جا سکتا، تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی قبر سے بڑھ کے کوئی قبر نہیں ہے۔ پہلی بات نبی کی پہچان میں، اگر میں نے اپنے نبی پر ایمان، یقین اور کلمہ پڑھ کے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنا یقین اور توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ نہیں کیا جس مقصد کے لیے میرے نبی کو نبی بنایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے نبی کی آمد کے مقصد کو جانا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، نبی کی بات پہ یقین۔ اگر مجھے نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے، نبی کی سنت پہ میرا عمل نہیں ہے، نبی کی حدیث پہ میرا اعتبار نہیں ہے، تب بھی میں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اس احد پہاڑ کا واقعہ تو سن رکھا ہے۔ احد پہاڑ 11 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 11 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر اس پہ چڑھتے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ پہ چڑھے سے ہی بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، احد پہاڑ لرزنا شروع کر دیتا ہے، اور نبی اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پہ مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اسقط یا احد، اے احد ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان،
کیوں ہل رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ابوبکر ہے، 2 شہید عمر اور عثمان ہے؟ ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا رسول کھڑا ہے۔ حدیث اتنی سی ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ لوگوں 1450 سال ہو چکے ہیں، نبی نے ایک بار کہا تھا اور ٹھہر جا، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور عقیدت بھی ہے۔ اب یہ وقت قیامت کی دیواروں سے پہلے نہیں ہلے گا۔ اس کو نبی نے کہا تھا اور ٹھہر جا، 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک احد دوبارہ نہیں ہلا۔ نبی نے ایک بار کہا تھا اور ٹھہر جا، احد دوبارہ نہیں ہلا۔ احد نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہے، احد نے محمد رسول اللہ کی بعثت و نبوت کو جانا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے، اسے معلوم تھا اس زبان سے، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل نہ کیا تو اللہ مجھے بھوسا بنا دے گا، اللہ مجھے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور پہاڑ محمد رسول اللہ کی بات پر عمل کیسے کرتا ہے؟ دوبارہ نہیں ہلتا۔ سوال یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے موقع ہیں، مجھے بھی روکا نبی نے، رک جا میرے امتی، رک جا۔ میں نہیں رکا، میں نماز چھوڑنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں کم تولنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں اپنے حق سے زیادہ لینے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں بہن کا بیٹی کا حق مارنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نالان کرنے لگا، نبی نے کہا رک جا، زبان بند کر لے۔ میں مسلمان سے تعلق توڑنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں ماں سے بد کلامی کرنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں باپ سے بد سلوکی کرنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ لوگوں کتنے ایسے موقع ہیں، میں بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ میں دھوکہ دے کے مال بیچنے لگا، نبی نے کہا رک جا۔ صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے موقع ہیں، میرے نبی نے مجھے بھی کہا تھا رک جا، میں تو نہیں رکا۔ احد پہاڑ کو کہا رک جا، اس کے بعد اس نے نافرمانی کی جرأت نہیں کی۔ پھر یہ 5-6 فٹ کے وجود والے انسان سے بہتر ایمان، یقین اور پہچان تو محمد الرسول اللہ کی وہ پہاڑ کو ہے نا۔ وہ 11 کلومیٹر کا حجم رکھنے کے باوجود ڈرتا ہے اللہ کا قہر نہ میرے اوپر آ جائے، لیکن اس 6 فٹ کے انسان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے مجھے روکا گیا ہے، مجھے ٹوکا گیا ہے، پھر بھی یہ نہ رکتا ہے۔ دیدہ دلیری سے وہ سارے کام کرتا چلا جاتا ہے جن سے اللہ کے پیغمبر روک کے ہمیں گئے ہیں۔ لوگوں ایمان لانے کے بعد اگر ہمیں نبی کی بات کا پاس لینا ہے، اس کا مطلب میں نے اللہ کے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب مجھے اللہ کے پیغمبر کی پہچان نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر تین آج کی گفتگو کی آخری بات۔ نمبر 3، اگر کسی انسان کے دل میں رحم اور نرمی نہیں ہے، اس نے بھی اللہ کو پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ اڑیل، ضدی اور سینہ تان کے دوسرے سے مخالفت کرنے والا بندہ، اللہ کی قسم اس نے بھی اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ارے انسان تو انسان جنہیں حیوان اور جانور کہا جاتا ہے، نبی تو ان کے بھی آنسو پوچھتے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی کے بعد میں اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے اور ایک اونٹ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھتا ہی جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے ایک رونے کی آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہیں۔ فتقدم الیہ، رسول اللہ اس کی طرف آگے بڑھے، فمسح راسہ،
اللہ کے رسول نے اس کی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اونٹ نبوت کے سینے سے اپنا سر لگا رہا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے اسے محمد رسول اللہ کی تلاش تھی. ایک عرصے سے وہ محمد رسول اللہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس اونٹ کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کی کنپٹی پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کے سر کو لاڑ پیار کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں این مالکن, اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صحابی, وہ نوجوان جو پھر رہا ہے, فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو لایا گیا. نبی نے فرمایا افلا تتق اللہ, افلا تتق اللہ, کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ان جانوروں کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا. تیرے اس اونٹ نے مجھے شکایت لگائی ہے, اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے, میری خوراک پوری مجھے عطا نہیں کرتا اور کام مجھ سے پورا لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو ڈانٹا اور کہا میرے صحابی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی کل اللہ کے دربار میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. لوگوں آپ نے غور کیا ہے, ایک جانور کو بھی پتا ہے, ایک جانور کو بھی اس بات کا علم ہے میرے دکھوں کا مداوا محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک اونٹ کو بھی پتا ہے میں نے اپنا جھگڑا کس کے پاس لے کے جانا ہے, اور یہی تو اللہ کے قرآن نے محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہمیں بتلایا ہے. لوگوں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے, کسی بات میں جھگڑا ہو جائے, فوراً اللہ کے قرآن میں اس کا حل تلاش کرو, فوراً محمد رسول اللہ کے فرمان میں اس کا حل تلاش کرو. دیکھو گے تو تمہیں تمہارے سارے جھگڑوں کا حل یا اللہ کے قرآن سے ملے گا یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملے گا. صحابہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں جاتے ہیں, دو اونٹ آپس میں بھڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. وہ صحابی بھاگا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے, اللہ کے پیغمبر آئیے میرے دو اونٹ آپس میں لڑ پڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر مسکرائے اور فرمایا تمہارے جانوروں کیا یہ فیصلے بھی مجھ محمد سے کروائے جائیں گے؟ تمہارے جانوروں کے فیصلے بھی میں نے کرنے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر باغ میں داخل ہوئے تو وہ دونوں اونٹ باادب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان اونٹوں نے اپنا سر اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ صدیوں سے آپ کو جانتے ہیں. کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ ساز جملہ یہاں پہ فرمایا, اے ابو بکر کلو شیء یعرفنی الا ثقلین, اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو جانتا ہے. یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہے. اگر نہیں پہچان, مجھے پہچان نہیں ہے یا آپ کو پہچان نہیں ہے. کتنے ایسے موقع آتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہاں پہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے لوگوں نبی کو پہچانو. اس موقع پہ تیرے نبی نے تجھے کیا حکم دیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں, ایک بھائی دوسرے سے ناراض ہے, لوگوں کے دل میں نرمی نہیں ہے, دل میں سختی ہے. اس کا مطلب ہے اس شخص نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ کے پیغمبر ملانے کے لیے آئے تھے اور اتنی زبردست بشارت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے. فرمایا میرے صحابہ, او میرے امتیوں, سنن ترمذی کی حدیث ہے, دلوں سے نفرت دور کر دو, دلوں سے حسد دور کر دو, دلوں سے کدورتیں نکال دو, دلوں سے سختیاں نکال دو. میں محمد تمہیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. ہاں سن لو, جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں, اللہ رب الرحمن میرے اس امتیوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے
ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سارے لوگ خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، آخر وہ کون بدبخت ہے جن کے بارے نبی تو ایک دفعہ کہہ دے تو کافی تھا، 3 بار نبی نے دہرایا ہے میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں، میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں، میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو آپ کی نبوت والی زبان سے بد دعا لے رہا ہے؟ نبی نے فرمایا الذی لا یامن جارہ وجارہ بواقعن، وہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے جس کا ہمسایہ اور پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کا ہمسایہ اور پڑوسی اس کی بدتمیزیوں سے، اس کی بد کلامی سے، اس کے ہاتھ کی شرارتوں سے پریشان ہے۔ میں محمد کہہ دیتا ہوں بھلے وہ نمازیں پڑھے، بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ رب کی عبادتیں کرے، بھلے وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس نے میرے حکم کے مطابق بدتمیزی بند نہ کی، زبان کی بد کلامی بند نہ کی، ہاتھوں کی شرارت بند نہ کی، اس کا مجھ محمد سے اور مجھ میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مالک میرے اور آپ کے سینوں کو نرم فرما دے۔ لوگوں چہرے کی خوبصورتی کا سارے خیال کرتے ہیں، اس کی ٹپ ٹاپ کا بڑا خیال ہوتا ہے، اس کو صابن سے شیمپو سے بار بار دھوتے ہو، کیوں؟ لوگوں نے دیکھنا ہے، جو چیز لوگوں کو دکھانی ہے اس کا تو اتنا خیال کرتے ہیں، اور دل جس کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہے تو جڑ جائیے، اگر غصہ ہے تو غصہ چھوڑ دیجئے، اور اگر قدورت ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری اس قدورت کو بھی ختم فرما دے، اور اگر ناراضگی ہے تو طول نہ پکڑنے پائے، کیونکہ جب ناراضگی ہوتی ہے طول پکڑتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا۔ اکثر رشتے ٹوٹنے کے بعد بندے کو احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے لمحوں کے لیے میرے غصے نے سارا کام خراب کر کے رکھ دیا، اگر میں منا لیتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ کہتا ہے وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل کو صبر کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو صبر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں شکر کا ہر لمحہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔